اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک معول کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم خاص کی تیسری مثال کے اوپر چند مختلف مسائل کو پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک معول، سبق نمبر 12 ہے خاص کی تیسری مثال پر چند مسائل۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے تیسری مثال پڑھی تھی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اور اس میں حنفیہ کا استدلال آ گیا تھا کہ عورت نکاح کرنے میں مستقل ہے، اگر اس کی ولی کی اجازت شامل نہیں بھی ہوتی، عورت خود بھی نکاح کر لیتی ہے تو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ حنفیہ کا مسئلہ تھا، اور جبکہ اس کے برعکس شوافی یہ کہتے تھے کہ ایسا نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس کے اوپر چند مزید مسائل جو تھے وہ متفرع ہوتے ہیں۔ وہ کون سے مسائل ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں عبارت میں۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور آخر میں تشریح کریں گے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَمَاءُ وَأَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی پر متفرع ہوتا ہے اختلاف وطی کے حلال ہونے میں اور مہر کے لازم ہونے میں، خرچے کے لازم ہونے میں، رہائش کے لازم ہونے میں، اور طلاق کے واقع ہونے میں، اور نکاح کرنے میں 3 طلاقوں کے بعد اس مسئلے کے اوپر جس کی طرف گئے ہیں امام شافعی کے پرانے اصحاب، بخلاف اس کے جس کو اختیار کیا ہے ان میں سے بعد میں آنے والے اصحاب نے۔ تو عبارت بھی ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا، اور آخر میں اس کی تشریح ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں پہلی بات کہ اسی پر متفرع ہوگا اختلاف وطی کے حلال ہونے میں۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ وطی کرنا حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا۔ چونکہ حنفیہ کے نزدیک نکاح منعقد ہو چکا ہے، لہذا اگر خامند عورت سے وطی کرتا ہے تو یہ وطی کرنا بھی حلال ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک نکاح چونکہ منعقد ہوا ہی نہیں ہے، لہذا اگر خامند عورت سے وطی کرے گا تو یہ وطی حلال نہیں ہوگی بلکہ یہ وطی حرام ہوگی۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے وطی کے حلال ہونے میں، حلال ہے یا حرام ہے، اس میں حنفیہ کا اور شافعیہ کا اختلاف ہو جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ ہے مہر کا لازم ہونا، نفقہ اور سکنا کا لازم ہونا۔ دیکھیں، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی وجہ سے خامند کے اوپر مہر ادا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا خرچ بھی ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اور عورت کو رہائش دینا بھی لازم ہوتا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک چونکہ یہ نکاح منعقد ہو چکا ہے، لہذا یہ تینوں چیزیں خامند پر لازم ہوں گی کہ وہ عورت کو اس کا مہر بھی ادا کرے، اور عورت کو خرچہ بھی دے، اور عورت کو رہائش بھی دے۔ جبکہ شافعیہ کے نزدیک چونکہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے، لہذا خامند پر نہ مہر دینا لازم ہے، نہ ہی خرچہ دینا لازم ہے، اور نہ ہی رہائش دینا یہ لازم ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مہر کا لازم ہونا، نفقہ کا لازم ہونا اور سکنا کا لازم ہونا۔ حنفیہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں لازم ہوں گی، جبکہ شافعیہ کے نزدیک نکاح نہیں ہوا، لہذا ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہوگی۔ آگے تیسرا مسئلہ ہے وقوع الطلاق، نمبر 3۔ دیکھیں، نکاح کی وجہ سے جہاں پر خامند کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک اختیار یہ بھی ہے کہ خامند جب چاہے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اپنے نکاح سے فارغ کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر حنفیہ کے نزدیک چونکہ نکاح منعقد ہو چکا ہے، اگر خامند عورت کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ نکاح درست ہے۔ جبکہ شافعیہ کے نزدیک چونکہ نکاح سرے سے ہی باطل ہے، لہذا طلاق دینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر وہ طلاق دے گا تو یہ طلاق دینا بھی بالکل لغو جائے گا، اور طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح ہی سرے سے منعقد نہیں ہوا۔ تو یہ تیسرا ہے وقوع طلاق۔ اور اگلا ہے مسئلہ ہے وَالنِّکَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک نکاح ہو اور خامند اپنی عورت کو، بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، 3 طلاقیں دے کے جب وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو مسئلہ ہے، مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خامند اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے کہ وہ عورت اس سے عدت مکمل ہونے کے بعد ایک اور جگہ نکاح کرے، اور پھر وہاں پہ اگر اس کا دل چاہے تو پھر ادھر سے اس کو طلاق ہو جائے، پھر یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جس کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک چونکہ یہ والا نکاح درست تھا، اگر خامند نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر دوبارہ اگر اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہی حلالہ والا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ عورت اس سے فارغ ہوگی، دوسری جگہ نکاح کرے گی، وہاں سے ہم بستری ہوگی، پھر اس کے بعد اگر وہاں سے طلاق ہوگی تو پھر پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ سارا وہی والا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جبکہ شافعیہ کے نزدیک چونکہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا تھا، لہذا 3 طلاقیں دے گا، وہ 3 طلاقیں بھی لغو ہیں، اور ان 3 طلاقوں کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے دوبارہ اسی عورت سے، تو شافعیہ کے جو پرانے اصحاب ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے جو فقہا ہیں، وہ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ اب دوبارہ نکاح کرنے کے لیے کسی قسم کے حلالے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عورت سے نکاح کرنا یہ بالکل درست ہے۔
تو یہی فرمایا ون نکاحی نکاح کرنا یعنی اسی خاوند کا نکاح کرنا اسی عورت کے ساتھ بعد طلاقات ثلاث 3 طلاقوں کے بعد، علی ما ذهب الیہ اس بات کی طرف جس کی طرف گئے ہیں قدماء و اصحابہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے اصحاب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے اصحاب کا مذہب یہی ہے کہ حلالے کی ضرورت نہیں ہے، حلالے کے بغیر ہی نکاح درست ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک حلالے کی ضرورت ہے۔ البتہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متأخرین فقہا ہیں انہوں نے احتیاطاً حلالے کو لازم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہاں پر پہلا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، 3 طلاقوں کا بھی اگرچہ کوئی معنی نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اگر خاوند اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر احتیاطاً حلالہ یہ ضروری ہے، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ جو متأخرین اصحاب ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس مسئلہ میں حنفیہ کے ساتھ ہیں حلالے کی حد تک، اس حد تک نہیں کہ پہلا نکاح وہ حلال ہو چکا ہے اس لیے حلالہ یہ لازم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلا نکاح ہو چکا تھا لہذا 3 طلاقیں بھی واقع ہو گئیں اور حلالہ بھی لازم ہوگا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا نکاح تو نہیں ہوا اور 3 طلاقیں بھی واقع نہیں ہوئی، لیکن احتیاطاً اگر خاوند اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ حلالے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو یہی فرمایا ہے بخلاف اس صورت کے ما اختارہ المتاخرون جس کو اختیار کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متاخرین فقہا نے، متاخرین اصحاب نے، وہ اس مسئلے میں کسی حد تک حنفیہ کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے خاص کی 3 مثالیں مکمل پڑھ لی ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ عام کو شروع کریں گے۔